آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی میں ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ آپ کے پیرنٹس سے وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ سے توقعات رکھتے ہیں، اور آپ کی سوسائٹی آپ سے توقعات رکھتی ہے۔ پھر ایک دن آپ کی شادی ہو جانی ہے تو آپ سے فائنینشیل توقعات بھی آپ سے ہیں، ایکسپیکٹیشن آپ سے ہے، گھر کی حفاظت کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہے، پھر اولاد ہوگی تو اولاد کی ایکسپیکٹیشن بھی آپ سے ہے۔ تو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کے ساتھ بہت ساری زنجیریں جڑی ہوئی ہیں اور ساری آپ کو مختلف ڈائریکشنز میں کھینچ رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے آپ کا ایک فیصلہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ ایک فیصلہ، اس فیصلے کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ آپ یہ جو بوجھ ہیں یہ واقعی صحیح طریقے سے اٹھا سکیں گے یا نہیں۔ وہ ہے آپ کی شادی۔ آپ کی شادی ایک ایسے انسان سے ہونی ہے، آپ اس کے لیے سکون بنیں، وہ آپ کے لیے سکون بنے، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، والدین کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، جاب کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، دو لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سکون بنیں گے، وہ ہیں بیوی اور شوہر۔ اگر ان دونوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ان کا آپس میں ایک سکون بن گیا تو اس کے بعد آپ ہر مسئلے کو ٹیکل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے مقاصد میں سے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ۔ پھر کہا ہے ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کو کمفرٹ آتی ہے، پروٹیکشن آتی ہے، سکون آتا ہے۔ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ بیٹا اٹس اوکے آئی نو، ہوا اب یہ ہے بٹ اٹ از ہارڈ ان ہیئر سو اٹ مائٹ بی ٹو ہارڈ، بٹ اب ہوا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی بس ایکسپیکٹیشنز لے کے آتا ہے، ہر ایک کے پاس ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو اب وہ مرد بھی اب سمجھ رہا ہے میری بیوی مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میری ماں مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، میرے بچے مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ساری مجھ سے، میں کس سے ایکسپیکٹ کروں؟ میں تو کسی سے ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا غصہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے آؤٹ برسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ ایز اے مدر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ینگ نوجوان آدمیوں کو سکھائیں، اور اسے صرف ماں اکیلے نہیں سکھا سکتی، ماں اور باپ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے عام طور پر۔ وہ کیا ہے کہ بیٹا تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں لیکن تمہیں ان کو بیلنس کرنا ہوگا۔ اور میں ایک کانسیپٹ آپ کو بتا دوں جو بار بار اپنے بچوں کے دماغ میں اور دل میں آپ نے ڈالنا ہے، اصل حق اللہ کا ہے، اصل حق جس میں کوئی سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے نا، وہ اللہ کا ہے۔ جو چیز اللہ نے منع کی ہے نا، وہ کوئی بھی کہہ دے، میں کہوں، آپ کے فادر کہیں، آپ کے بچے کہیں، آپ کی بیوی کہیں، آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا۔ یہ پہلی بات۔ کچھ رولز فار لائف، ہاں تو یہ پہلا رول ہے، کچھ بھی کر لو حرام نہیں کرنا۔ حرام کمانا نہیں ہے، حرام بولنا نہیں ہے، حرام کرنا نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، کون رو رہا ہے کون خوش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز نہیں چھوڑنا۔ اور جو انسان جذبات میں آ کے آپ کو پریشر کر کے حرام کی طرف لا رہا ہے نا، اس کے جذبات کی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا کبھی بھی، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کی مدر کے اور آپ کے فادر کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے کچھ حق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے خود دائرہ بنایا ہے، اس دائرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کوئی دوست آپ سے آ کے نہیں کہے گا تم اپنے فادر سے بات ہی نہ کرو، آپ اپنے فادر سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑو گے، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے اپنی بہن سے آپ نے کمیونیکیشن ختم نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی بھر کا رشتہ، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ سکتے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے قریبی رشتے ہیں، ان کو نہیں توڑا جا سکتا، اور ان کے توڑنے والے فاسقین ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جڑی رہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو آپ کی بیوی ایک دن آ کے کہے کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں، یا آپ کا دوست آپ سے آ کے کہے کہ آپ اپنے فادر سے الگ ہو جائیں، یا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائیں، یا ان سے بات نہ کریں، آپ نے یہ نہیں ہونے دینا۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑا ہے ان کو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا۔ دوسری بات، دو تین باتیں ہیں، تیسری بات لے لیتے ہیں ہم۔
تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ حق دیے ہیں، آپ کو خود کو، میرے بیٹے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، شادی کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے اللہ نے، آپ کی چوائس ہوگی۔ اگر میری نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہوئی تو میں ایک دن آپ سے بات کروں گا، لیکن چوائس آپ کی ہوگی۔ آپ اس لیے نہیں کہو گے ہاں کہ ماں کہہ رہی ہے، میں نے شادی نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے، آپ مرد ہو، آپ کی فیملی ہوگی، آپ نے سوال پوچھنے ہوں گے، آپ نے تفتیش کرنی ہوگی، آپ نے اپنے دل کا اطمینان کرنا ہوگا، کیونکہ آخر میں ذمہ داری کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی۔ ماں، میں آپ کے لیے عید کے کپڑے لے لوں گی جب آپ چھوٹے ہوگے، لیکن آپ کے لیے میں بیوی لے کے نہیں آؤں گی، یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہو گے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ دیں، تو پھر بھی فیصلہ آخری کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہوگا، آپ کا ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، آپ اس کانٹریکٹ میں شامل ہو رہے ہو، آپ پر قانونی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، آپ اس وقت ایڈلٹ ہو۔ شادی کا حق آپ کو ہے، یعنی کہ ماں باپ شروع سے کہہ رہے ہیں، ماں باپ سے جہاں میں کہوں گا وہاں تم شادی کرو گے۔ یہ ڈائلاگ ہماری فیملی میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جو چیز، جس چیز میں اللہ نے آپ کو حق دیا ہے نا، وہ میں بھی نہیں لے سکتی، آپ کی ماں ہوں میں بھی نہیں لے سکتی، میں آپ کا باپ ہوں میں بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ حق دے دیا۔ آپ نے کمائی کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے تعلیم لینی ہے۔ جب آپ کام کرنا شروع کرو گے تو آپ کا حق ہے کہ آپ حلال کمائی کریں۔ میں آپ کو آ کے نہیں کہوں گی یہ بیٹا یہ حلال تو ہے لیکن یہ ذرا زیادہ، مجھے یہ کمپنی اچھی نہیں لگ رہی، بس ادھر نہیں کام کرو ادھر کام کرو۔ نہیں، میں آپ کے کام میں بھی عمل دخل نہیں، میں ایڈوائس تو دوں گی، لیکن وہ اختیار آپ کا ہے کہ کمائی کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا اختیار بھی ہے۔ اگر آپ مردوں کو اختیار نہیں دو گے اور وہ ہر چیز پیرنٹس کے کہنے پہ کرتے جائیں گے، کتنے نوجوان مرد مجھے ملے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ ایسے کریئر میں ہیں جس سے ان کو نفرت ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ ان کی ماں چاہتی ہے کہ وہ اس کریئر میں جائیں یا باپ چاہتا ہے اس کریئر میں جائیں۔ اور یہ لوگ اتنے سکسیزفل ہو سکتے تھے اور اتنے بڑے انفلوئنسر ہو سکتے تھے اپنی اپنی سپیسز میں، لیکن وہ ادھر اس لیے نہیں گئے کہ ماں باپ نے ان کا حق مار لیا، اور یہ مارا ہے حق، یہ ان کا ماں باپ کا حق نہیں تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں۔ تو یہ دوسرا حق، آپ کے کچھ چیزوں میں آپ کا اپنا بھی حق ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری بات آتی ہے، آپ جب شادی کرو گے نا تو آپ کی بیوی کا بھی ایک حق ہے، وہ حق اور ذمہ داری ہے اس کے حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ آپ نے اس پہ خرچ کرنا ہے اپنے پیسوں میں سے، اس پہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ نہیں کرنا، کیا اس کو لے کے دینا ہے، کیا لے کے نہیں دینا، اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں کسی کو کوئی انٹرونشن کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو کہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس میں نہ آپ کا بھائی کچھ کہہ سکتا ہے، نہ آپ کی ماں کچھ کہہ سکتی ہے، نہ آپ کا باپ کچھ کہہ سکتا ہے۔ آپ کی بیوی اور آپ کا رشتہ، اس کی کچھ جو دائرہ ہے اس کا، وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ تم ایک دوسرے کا سکون ہو، کسی اور کا سکون نہیں ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم ان میں سکون پاؤ اور پھر اپنے پورے خاندان کو سکون لا کے دو ان کی طرف سے جھاڑو پکڑا کے، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ اب ماں نے سکھا دیا کہ میرا بھی ایک دائرے کا حق ہے، میرے یہ حقوق ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سمجھا دیں اچھی طرح یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بہن بھائیوں کا حق کیا ہے، اپنا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے۔ اور بیٹا اب یاد رکھنا، بہت سارے حق ہو گئے نا، کسی ایک کے حق میں پڑھ کے، کسی ایک طرف زیادہ بائسڈ ہو کے باقیوں کا حق نہ مارنا شروع کر دینا۔ آپ نے ہر ایک کو بیلنس رکھنا ہے، آپ درمیان میں ہو۔ یہ ایک خاص بہت اہم قسم کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، کہ مرد پہ اتنی ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ ڈال دیں ہر ڈائریکشن میں سے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ درمیان میں بیلنس قائم کرو۔ اور جب آپ یہ بیلنس قائم کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ جو بھی انسان عدل قائم کرتا ہے نا، اس کے دشمن بنتے ہیں۔ تو جب آپ یہ عدل قائم کرو گے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے بھائیوں کو پسند نہ آئے۔ جیسے پسند آئے نہ آئے، میں یہ کہہ سکوں اپنے رب کو کہ میں نے کسی کو کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں دی، میں نے انصاف کیا، بیچ میں کھڑا تھا میرے رب، مجھے ہر ایک نے کھینچا ہے لیکن میں کھینچا نہیں، ہر ایک نے مجھے اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہر ایک کا میں نے حق دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے مرد۔
اور اگر یہ مردانگی آپ میں واقعی آ گئی نا تو آپ تیار ہو جاؤ بس، کیونکہ آپ نے اپنی آواز نہیں اٹھانی، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے اپنا کردار اٹھانا ہے، اپنا کیریکٹر اٹھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب فرض کریں میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ایک سینیریو بتاتا ہوں آپ کو. آپ کی مدر آپ سے کہے ایک دن کہ اس نے آپ کی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، فرض کریں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رستے میں آؤ گے، کھڑے ہوگے اور کہو کہ نہیں امی یہ آپ کے دائرہ نہیں ہے، اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے آپ مجھ سے بات کریں، میں اس کا ولی ہوں، میری ذمہ داری ہے، آپ مجھ سے بات کریں گے. آپ کی بیوی آپ کی امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی امی کی حفاظت کرنا بھی، آپ رستے میں آ جاؤ گے. نہیں، تمہیں اگر میری مدر سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کر لو، میں دیکھ لوں گا. اب ہوگا یہ کہ ماں سمجھے گی کہ تم بیوی کی طرف بائسڈ ہو اور بیوی سمجھے گی کہ تم ماں کی طرف بائسڈ ہو. صرف تمہارے رب کو پتہ ہے کہ تم بائس نہیں ہو. جب کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے نا تو سارے ناخوش ہوتے ہیں. Congratulations on being a man. That comes with the territory. But ہوا اب کیا ہے کہ ہم نے ایک طرف زیادہ باعث ہو گئے ہیں، دوسری طرف زیادہ باعث ہو گئے ہیں. جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتے، جو اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتے ہیں وہ بیوی کو انہوں نے بالکل سفیکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ایکسٹریمز بن گئے ہیں نا، اور ان سارے ایکسٹریمز میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان سب کے درمیان میں ایک مرد ہے، اور اس مرد کو اب کھڑا ہونا پڑے گا. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ جو عورتیں ہیں نا ان کا اصل مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرد کے کیریکٹر کو اسٹرانگ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو صحیح بات کی طرف مائل کرنا. یو ہیو ٹو بی ہز اسٹرینگتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہیں جب پورے صحابہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا حدیبیہ میں. ان کو بھی اللہ کے نبی کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اس وقت ان کی وائف نے ان کو، ہماری مدر نے ان کو سپورٹ کیا ہے. یعنی اس بیچارے انسان کو، اس مرد کو بھی سپورٹ چاہیے. ہر طرف سے اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں، کلیپس ہو جائے گا. اس کا 45 سال کی عمر میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اتنی سٹریس لے کے. آپ کو اس کی زندگی میں سکون لانا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون لاتا ہے انشاءاللہ تعالی. So my understanding of these subjects, Allah Azza wa Jal says, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. There is no forcing anyone into the religion. The truth has become clear from falsehood. I'd like to present some realities to all of you. We now live in the social media age, which means our children, ہمارے بچوں کو جو یوٹیوب پہ اسلامی کانٹینٹ بھی مل سکتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی مل سکتی ہے، اور 2 گھنٹے کا ایتھیزم پہ لیکچر بھی مل سکتا ہے. جو لوگ اسلام چھوڑ گئے ہیں، کیوں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی پوری ویڈیو سیریز بھی مل سکتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین بھی مل سکتی ہے، اور باقی جو مختلف مسلک ہیں اور مختلف مذہب ہیں اور مختلف آف شوٹس ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں پوری ایجوکیشن مل سکتی ہے. اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیسیبل ہیں، کچھ چیزیں ایکسیسیبل نہیں ہیں، سب کچھ ایکسیسیبل ہے. اور صرف یوٹیوب پہ نہیں، اور میڈیا پہ بھی اور آؤٹلیٹس پہ بھی اب تمام آئیڈیاز انسانیت کے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آپ کی شاپنگ، آپ کے ذہن کو شاپنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ماحول میں، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ انسان کو پوری انسانیت کے تمام خیالات کا ایک ذخیرہ سامنے ان کے آ جائے اور وہ خود چوز کر سکیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کس بارے میں سوچنا ہے کس بارے میں نہیں سوچنا. دس از انہرڈ آف ان ہسٹری. اس ماحول میں 2 چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک کہ آپ انفارمیشن کا جو فلو ہے نا اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جس طرح یہ ہوا یہاں سے گزر رہی ہے اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اب جو انٹرنیٹ ہے نا اس کو آپ کسی نہ کسی طرح جتنا بھی بلاک کرنے کی کوشش کر لو، بین کرنے کی کوشش کر لو، کنٹرول کرنے کی کوشش کر لو، انسانیت اس تک پہنچ چکی ہے اور اب وہ واپس نہیں ہونے والا، وہ اب آگے ہی بڑھنا ہے اس نے. ٹھیک ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے کانسیپٹ سے اور ایسے اسلام کے بارے میں بحثوں سے، قرآن کے بارے میں بحثوں سے، نبی کے بارے میں بحثوں سے، جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں بھی اور غیر مسلمس کے ہاتھوں بھی ایسی باتیں ان کو سننے کو ملیں گی جو کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟
اور اس سارے ماحول میں اگر آپ کہیں کہ ہماری کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ اس کو روکا جائے، اس کی کوئی مخالفت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا چاہیے، آپ کے کہنے اور مخالفت کرنے سے اس کا فلو نہیں رکے گا، اور جس 16 سال کے بچے نے کچھ سرچ کر کے دیکھنا ہے وہ پھر بھی سرچ کرے گا۔ اسلام کا اصل مقصد پالیسیز نہیں ہے، اسلام کا اصل مقصد دلوں کو بدلنا ہے۔ جب صحابہ کے دل بدلے ہیں نا تو پھر دنیا بدلی ہے آگے سے۔ اور میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تمام آئیڈیاز جو اب پھیل رہے ہیں نا، ان کا اثر کس پر ہو رہا ہے آخر میں؟ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ انسان کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے، انسان کی سوچ پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب ایک اس طرح سمجھ لیں، ایک کھلی جیسے ایک بازار ہوتا ہے نا، اس میں آپ کے پاس بہت ساری چوائس ہے کہ کہاں سے لیں، کہاں سے کھانا لیں، اس طرح آئیڈیاز کا ایک بازار کھل گیا ہے اور ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کون سے آئیڈیاز لے۔ تو ایسے بازار میں آپ کیسے گارنٹی کریں کہ آپ کے بچے صرف اسلام کی دکان سے ہی چیزیں لیں اور کسی جگہ نہ پہنچ جائیں، کسی غلط ایکسپریشن میں نہ پہنچ جائیں؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو دکان باقی سب سے زیادہ کوالٹی میں اچھی ہوتی ہے، جس کی پروڈکٹ نقلی نہیں ہوتی، جس کی سروس سب سے اچھی ہوتی ہے، جو سب سے کنونسنگ ہوتی ہے، جس کی پریزنٹیشن بہترین ہوتی ہے اور پیچھے اس کی پروڈکٹ بھی بہترین ہوتی ہے اور سب سے کنونسنگ ہوتی ہے، وہی دکان جیتے گی آخر میں، وہی ریسٹورانٹ کامیاب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے، بہت ہی کنونسنگ طریقے سے اور بہت ہی ایکسپینسو طریقے سے پریزنٹ نہ کیا، اور وہ اس کی صرف یہی نہیں کہ ویڈیو HD ہو یا یہ کچھ ہو، جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل کو اتنی اپیل کرے کہ انسان باقی تو پورے بازار میں گھوم کے واپس یہیں پہ آ جائے، اس کو کوئی چیز اپیل ہی نہ کرے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا تو آپ کو ڈر لگا رہے گا کہ یہ گروہ یہ کر رہا ہے، وہ گروہ یہ کر رہا ہے، یہ آئیڈیا یہاں پھیل رہا ہے، وہ آئیڈیا وہاں پھیل رہا ہے، اس سے گمراہ ہو جائیں گے، اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آئی ایم اے پروڈکٹ آف نیو یارک میں جب میں تھا تو نیو یارک میں اس وقت تقریباً 150 مسجدیں تھیں، 150، اب میرا خیال ہے 500 سے زیادہ ہیں یا 800 سے زیادہ ہیں نیو یارک کے اندر، اور ہر مسجد میں الگ فرقہ تھا، کیونکہ دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یعنی 150 مسجدوں میں آپ کہہ لیں 50 مختلف قسم کے اسلام ہیں، 50 مختلف قسم کے اسلام۔ اور جب میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ جوز بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ایگنوس بھی ہیں، ہر ویو کا انسان ہے، ہر مذہب کا انسان ہے، ہر ویریشن کا انسان ہے، اور اس سے آپ انٹریکشن کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو میرا اسلام کیسے سروائیو کر سکتا تھا؟ میرا اسلام تو تھا میں پیدائشی مسلمان ہوں، پاکستانی فیملی سے ہوں، میں وہاں پہ جاؤں گا، مجھے یہ آئیڈیا اچھا، اس میں تو سینس بن رہی ہے، اس میں بھی سینس بن رہی ہے، اس میں بھی بات تو پوری طرح غلط نہیں ہے، اب میں ہر طرف پل ہو رہا ہوں۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا وہ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس اسلام کے اندر ہی وہ اپنی آئیڈیالوجی مجھے بتا رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے نہیں، میں ان کی بات سن رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ہاں یہ بھی آدھی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے، کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے، بات از کائنڈ آف لاجیکل، اور کوئی اوپر سے میرے سپرویژن نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتائے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر ہوتی بھی، اگر امی کہتی بھی، ابو کہتے بھی یہ مت سننا، یہ سننا، میرے ذہن اگر میں بات مان بھی لیتا اوپر سے، ذہن میں کیا ہوتا؟ کیوں نہ سنوں؟ اس میں کیا ہے؟ میرے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ اللہ نے مجھے عقل نہیں دی، میں خود سے نہیں سوچ سکتا؟ مجھے صلاحیت نہیں ہے کچھ فگر آؤٹ کرنے کی؟ تو ہوا یہ کہ سارا بازار گھومنے پھرنے کے بعد، ایتھیزم میں چکر لگانے کے بعد، ایگنوسٹسزم میں چکر لگانے کے بعد، فلسفی میں چکر لگانے کے بعد، میرے جو قریبی دوست تھے ہائی اسکول میں سارے ہندو تھے، میں مندر بھی جا چکا ہوں ہائی اسکول میں، I went with them one time. That's what I was. Not a Hindu, but I hung out with Hindus. You know? When I came back to the Quran, it's because the Quran was presented in an intellectual way. I'm saying if we want Islam to survive and thrive in this society, instead of being afraid of this group or that group or that group, we have to strengthen what we have. If you have the best product, then you don't have to worry about inferior products. You understand that, right? Ferrari is not worried about Hyundai. They're not. Because Apple is not worried about lesser products. Because they have a certain level. If somebody's competing now, then they've got a problem.
But the thing with Islam is لا يأتيه الباطل. Batil cannot come to it. Quran defends itself. The seerah of the Prophet ﷺ is impeccable. ہمارے پاس اس کا نالج نہیں رہا, ہمارے پاس اس کی گہرائی نہیں رہی. جب یہ واپس آ جائے گا تو یہ ساری انٹالرنسز اور یہ فیئرز جو ہمارے ہیں نا یہ خود ہی غائب ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ہم انٹلیکچوئل ایج میں ہیں, اب ہمیں انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اس کی کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس.